تحریمی فعل ہو جائے تو کیا ہم فوراً نماز کو توڑ کر نئے سرے سے ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مثال کے طور پہ مکروہ تحریمی کیسے، جیسے نماز اللہ اکبر سے شروع کرنی چاہیے، کسی نے اللہ العظیم کہہ کر شروع کیا، نماز شروع ہو جائے گی، لیکن چونکہ لفظ اللہ اکبر سے شروع کرنا واجب تھا، ترک واجب ہوا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کو لوٹانا واجب ہوگا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پہ اللہ العظیم زبان سے نکل گیا، اب ہاتھ باندھ لیے، تو کیوں نہ نئے سرے توڑ دیں، نئے سرے سے نماز کو شروع کر لیں، یا پھر بعد میں اس کو لوٹانا ہوگا۔ دیکھیں، مکروہ تحریمی سے نماز واجب العیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی، یا ایسی خرابی پیدا نہیں ہوتی کہ آپ اس کو توڑیں، یعنی یہ نماز توڑنے کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں ہے، آپ نماز کو کمپلیٹ کریں، پھر کبھی زندگی میں موقع ملے تو اس کو دوہرا لیں۔ بہت مخصوص صورتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ تکبیر لگاتے ہیں، سمجھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے خاص تعلق شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم عمومی طور پر چونکہ روحانیت میں کمی ہوتی ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اس تعلق کے بیچ میں یا اس میں مداخلت بیجا کا مرتکب ہوتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس کے ایک قدم اٹھانے میں کیا ہے تو 40 سال تک اپنی جگہ کھڑا رہنا اس بات کو سے زیادہ محبوب رکھتا کہ وہ قدم اٹھائے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا کوئی وہ نقصان کرتا ہے، بہت زیادہ مطلب کہ ایک راز جو بندے اور خدا کے درمیان ہے اس کے بیچ میں مداخلت کرتا ہے۔ تو اب جب آپ کا تعلق قائم ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ سے ایک مکروہ تحریمی فعل ہوا، لیکن وہ تعلق تو منقطع نہیں ہوا، اب خواہ اس کو منقطع کرنا، توڑنا، یہ صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نماز کنٹینیو رکھیں۔ اگر اس مکروہ تحریمی پہ سجدہ صاحب ہوتا ہے تو آخر میں سجدہ صاحب کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سجدہ صاحب سے تدارک نہیں ہوتا ہے، نماز واجب العیادہ ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ ہی پڑھنا ہوتا ہے، تو بعد میں جب کبھی زندگی میں موقع ملے تو آپ اسی وقت اس کو ادا کریں۔ ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ ظہر میں چند منٹ بس باقی رہ گئے، فرض ہم نے ادا کر لیے تھے، اب 2 سنت اور 2 نفل پڑھنے تھے، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک ہی سلام سے پہلے 2 سنت پڑھیں، پھر سلام پھیرے بغیر پھر 2 نفل پڑھ لیں اور آخر میں سلام پھیرے؟ صحیح ہے؟ دیکھیں، ایسا صحیح نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ آپ نفل اور سنت دونوں کے ساتھ نیت کریں گے تبھی تو یہ کنٹینیو نماز چلے گی۔ اور سنت موقدہ اور نفل کے اندر اگرچہ ویسے جب ہم نفل کہتے ہیں نا تو اس کا اطلاق ہوتا ہے فرض اور واجب کے علاوہ نماز پر، اس لیے کتاب النوافل کے اندر سنت موقدہ کا بھی مسئلہ لکھا ہوگا، غیر موقدہ کا بھی ہوگا، اور جس کو ہم نوافل کہتے ہیں اس کا بھی ہوگا۔ لیکن جب سنت موقدہ اور نوافل آپس میں مد مقابل آئیں گے تو نفل کو نفل کہتے ہیں اور سنت موقدہ کو سنت کہا جاتا ہے، اس کے لیے الگ الگ نیت کرنی ہوگی، لہٰذا